اونٹ جنسی ملاپ کے بعد آنسو کیوں بہاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد غسل کرنا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورۃ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، پہاڑوں کو کس طرح گاڑا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں اللہ پاک نے منتخب کیا؟ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین سخن مکے کے عربوں کی خصوصیتوں کا حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے صرف دودھ سے استفادہ کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں اور بعض صرف بار برداری کے کام آتے ہیں، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیت پائی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر ضروری کیوں سمجھا ہے اور اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور جنسی ملاپ کے بعد اونٹ کیوں روتا ہے؟ اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والے اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ اس لیے رہ لیتا ہے کہ اس میں اوور ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کرتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹے کے حساب سے سفر کرتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلا وہ اونٹ جس کی کوہان لمبی ہوتی ہے، دوسرا وہ اونٹ جس کی دو کوہان ہوتی ہے۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ پاک اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا ہے اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے ہی آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں
اپنے مالک کا ساتھ دیا۔ میں گرمیوں سردیوں میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا۔ اب جب میں بوڑھا ہو چکا تو یہ مجھے اب ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس اونٹ کو یا تو ذبح کریں گے یا بیچ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آواز نکالی تو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو امت کو ہر خوف سے دور فرما دے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ پاک آپ کو دشمنوں سے اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے مجھے میرے خوف سے محفوظ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی امت کے درمیان جنگ پیدا نہ فرمائے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعا میں نے اپنے رب سے بھی مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں دعائیں قبول فرمائی، لیکن آخری دعا کو قبول کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری امت آپس میں ہی تلواریں نکالے گی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا دل چاہے تو کر لو، ورنہ نہ کرو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ پھر اسی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں بکری اور اونٹ کی جگہ پر نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کی جگہ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اونٹ جہاں پر رکھا ہو وہاں پر تم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے؟ یہاں یہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ اونٹ کو ایک انوکھی بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام ہیام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے، جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اور جس وجہ سے وہ شدید پانی پیتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان آنسو کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے اور آنسو کے آنے کے بعد ہیام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اونٹ کا گوشت ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کھائیں، کیونکہ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی نے اونٹ کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کرنے کے لیے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں سے جنسی عمل کرنے لگا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور فوراً ہی اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کیا اور اس کو بھی مار دیا،
اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام عزوہ جبکہ اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی کے نام تھے۔ جب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینے میں داخل ہوئے۔ اس اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ بھی دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں گھومتی رہتی اور ایک دن اسی طرح پیاسی بھوکی ہی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کسی پر حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، جبکہ اگر کوئی آدمی اونٹ سے گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے اور اس کو سمجھنے اور برے کاموں سے بچنے اور نیکی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔